اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج ہمارا لیسن سبق نمبر 8 رہنمائی ترجمۃ القرآن، اس میں صفحہ نمبر 101 پہ ہے۔ آپ اسے دیکھیے گا۔ مرکب اضافی میں کو ہم نے آج منادہ بنانا ہے کہ مرکب اضافی ظاہر بات ہے عبد الرحمن مرکب اضافی ہے، تو اس کو ہم پکاریں گے، بلائیں گے، اس کو ہم منادہ کہتے ہیں، جسے پکارا جائے، بلایا جائے۔ اس میں یہ منادہ جو ہے یا اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے منادہ۔ اس منادہ کے بارے میں یعنی بلانے کے بارے میں ہم اردو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بلانا ہوتا ہے، ارے بھائی، ہیلو، سنو، بھائی جان، چودھری صاحب، یہ جو ہمارے پکارنے کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ حرف ندا ہے، اور اس کے ساتھ جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حرف ندا کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے حرف ندا یا بھی حرف ندا ہے، اور یا ایہا بھی حرف ندا ہے، اور یا ایتھا یہ مونس کے لیے آتا ہے، یہ بھی حرف ندا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی کسی مفرد کو ہم نے بلایا، مثال کے طور پہ رجل، تو یہ ایک نکرہ لفظ ہے، آدمی اس کے معنی ہے، اور اگر آپ اسے بلانے کے لیے اس کے شروع میں یا لگائیں تو یہ بن جائے گا یا رجلو۔ اب یہ خاص ہو گیا، خاص ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہوئی ہے۔ یہی ایک اصول اگر ہم رجلو نکرہ ہے یعنی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اسے کہیں کہ معرفہ کے اعتبار سے الرجلو، تو اب یہ اس کے شروع میں ہمیں یا ایہا لگانا پڑے گا۔ یہ اس کے الف لام ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ حرف ندا یا ایہا لگایا ہے۔ یہی ایک اصول ہمارے پاس یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، وہاں جو منادہ ہے وہ آمنو ہے، اور الذین کا صلہ بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ آپ کے سامنے مفرد اسم کو منادہ بنانے کی پریکٹس کروائی ہے کہ ہم اس کو کیسے منادہ بنا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کہ ہم مرکب اضافی کو پکاریں۔ ظاہر بات ہے جب ہم مرکب اضافی پڑھا رہے تھے تو اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، تو کتاب جو ہے وہ بے جان ہے۔ بے جان کو آپ کیا بلائیں گے؟ بے جان تو آ نہیں سکتی۔ اسی طرح جب ہم جاندار کو بلائیں گے تو پھر بات ہوگی عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ یہ دیکھیے رحمانی معرفہ ہے، اضافی حالت ہے، اور اب جو ہے یہ مضاف ہے۔ اب ہم اس کو بلانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے اس میں معنوی اور اعرابی تبدیلی آتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے اور اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ جب بھی آپ عبد الرحمن بلائیں تو رحمان کا بندہ، یہ بات درست ہوگی۔ جب اس کے آپ شروع میں یا لگائیں گے تو یہ عبد الرحمن بن جائے گا، یعنی عبد الرحمن یہاں حالت فاعلی میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا عبد الرحمن نیک ہے، متقی ہے،
پرہیزگار ہے، یہ اس کی صفت بیان کر رہی ہے، پیش جو ہے اس کی فاعلی حالت اس کی صفت بیان کر رہی ہے۔ لیکن جب یہاں مضاف جو ہے حالت مفعولی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مفعول کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پہ کام واقع ہو یا جس کے ذریعے کام کروانا مقصود ہو۔ تو یہاں مضاف جو ہے اس میں اعرابی تبدیلی اور معنوی تبدیلی بھی آتی ہے۔ اعرابی تبدیلی ظاہر بات ہے حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا گیا، اور جب اس میں معنی تبدیل ہوتے ہیں تو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ نے بیل دی ہے اور آپ کا ملازم آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے بلایا تو اس کو کام سونپیں، کام کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو یہ مفعول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسے کام سونپیں گے اور اس سے کام کروائیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ ہم وہاں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے ربنا، ہمارا رب، اور یہ بھی نون الف نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے۔ ربو مضاف ہے، نہ الف لام نہ تنوین۔ اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں، کوئی بھی اسم جب عربی میں لکھا جاتا ہے تو تنوین سے لکھا جاتا ہے ربن، اور جب اس کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ ضمیر جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آتی ہے۔ مضاف الیہ کی جگہ پہ آنے سے جو مضاف ہے وہ حالت فاعلی میں وہ تنوین ختم ہو جائے گی اور وہ ربنا رہ جائے گا، ہمارا رب۔ اس کے یہ معنی ہوں گے، ہمارا رب اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو آپ کہہ رہے ہیں یا ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ پکار رہے ہیں اور رب اب یہاں حالت مفعولی میں چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری پکار کو سن رہا ہے، اور حالت مفعولی سے مراد ہے کہ ہمیں وہ بخشے گا، ہمارا گناہ معاف کرے گا۔ تو اس اعتبار سے ربنا، لیکن ہماری ساری دعائیں جو بھی شروع ہوتی ہیں وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا کفر عنا سیئاتنا۔ تو ربنا سے مراد یہ ہے، اس میں حرف ندا موجود ہے اور اللہ تعالیٰ حالت مفعولی میں ہماری بات سن رہا ہے، تو ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جب بھی ہم مرکب اضافی میں اگر ہم یا نہ بھی لگائیں، ربنا کہہ رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس میں یا حرف ندا موجود ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک قاعدہ رکھا ہے اور وہ بڑا آسان تھا اور بڑا دلچسپ قاعدہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم مضاف کوئی نون اعرابی والا لفظ لیں، اور نون اعرابی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ چارٹ بتایا تھا آپ کو، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اب یہاں اس چارٹ میں یعنی 2 اور 2 4 جو ہیں یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، یعنی 4 یہ 12 نون اعرابی اس کے بنتے ہیں۔ اگر مضاف نون اعرابی والا ہو تو پھر نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مدرسے کا استاد، تو ہم کہیں گے معلم المدرساتی، مدرساتی، مدرسے کا استاد، یعنی ہم نے ایک کی بات کی ہے۔ اور اگر ہم کہیں مدرسے کے استاد کو بلانا چاہیں تو اس کے شروع میں حرف ندا لگائیں، تو یا معلم المدرساتی، اب یہ ترجمہ ہو جائے گا بلانے سے۔ اور اگر ہم صرف معلم المدرسہ سے کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مدرسے کے استاد کو بلا رہے ہیں۔ اور اگر یہ لکھا ہوا مدرسے کے اساتذہ کرام، اساتذہ، اب بات جمع کی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے معلمون المدرستی۔
مدرسے کے اساتذہ، دیکھیے یہاں معلمن، 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 معلمانی، معلمینی، معلمینی، معلمون، معلمینا، معلمینا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں مضاف جو ہے وہ نون اعرابی والا ہے، تو قاعدہ یہ ہوا کہ اگر مضاف نون اعرابی والا ہو تو نون اعرابی اس کا گر جائے گا اور ایک الف اس کی جگہ پر باقی رہ جائے گا۔ وہ ایک الف جو ہم نے لگایا ہے وہ اس کے نون اعرابی گرنے کی وجہ سے گرنے کی پہچان ہے۔ معلم المدرساتی، مدرساتی۔ اب یہ ہم نے قاعدہ دیکھا ہے معلم، قرآن مجید میں اس کی مثال ہمارے سامنے بہت ہی دلچسپ آتی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے ملاقن۔ ملاقن، ملاقات کرنے والے، والا واحد ہے۔ ملاقن، 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 ملاقانی، ملاقینی، ملاقینی، ملاقونا، ملاقینا، ملاقینا۔ اب یہاں ملاقون آیا ہے، قرآن مجید کی جو مثال ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقو ربہم، وہ لفظ تھا ملاقون ربہم۔ یہ لفظ تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ملاقو ربہم۔ اب دیکھیے نون رابی قرآن میں وہ گرا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ نون رابی گرنے کی وجہ سے وہاں الف رہ گیا ہے، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں دیکھیے اپنے رب سے ملاقات کرنے والے۔ بڑی دلچسپ اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ نون اعرابی جو گرا ہے وہ کس وجہ سے گرا ہے؟ نون اعرابی گرنے کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، یعنی سارا جہان ایک طرف ہو تو وہ اللہ کے احکامات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک پرنسپل صاحب ہیں اور ان کا ایک عملہ ہے، فرض کیجئے 30 اساتذہ ہوں، 20 اساتذہ ہوں، اگر اساتذہ سارے مل کر بھی آ جائیں تو پرنسپل صاحب جو ہیں ان کے احکامات کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی یہاں ان کی عاجزی شو ہو رہی ہے نون اعرابی کے گرنے کی وجہ سے۔ ایک مثال آپ کے سامنے آئی ہے، اور ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید کی بڑی دلچسپ مثال ہے۔ ایک لفظ ہے ابنن۔ ابنن، جب ہم اس کی 9 حالتوں میں جاتے ہیں، ابنن، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ اور جب ہم اس کی جمع میں جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں اسرائیل کے بیٹوں، تو اس کا ترجمہ ہم کہیں گے بنونا اسرائیل، بنونا اسرائیل، ابنن، 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 ابنانی، ابنینی، ابنینی، یہاں آ کر اس کی جمع بنتی ہے بنونا، بنینا، بنینا، اسرائیل کے بیٹوں۔ اگر ہم اسرائیل کے بیٹوں کو بلائیں، یقینی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو بلایا، اس لیے ایک تو قاعدہ ہمارے پاس یہ آیا کہ نون اعرابی اس کا گرے گا تو یہ بنو رہ جائے گا، بنو اسرائیل یہ رہ جائے گا۔
اب اسرائیلا مضاف اور مضاف ہونے کے ناطے یہ زبر آئی ہے، یہ زیر کیوں نہیں قبول کی؟ یہ غیر منصرف لفظ ہے۔ اگر اسی کو ہم یہاں دیکھیں کہ بنون اسرائیلا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے بلایا، تو ہم نے مخاطب کا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ اس میں مانوی اور اعرابی تبدیلی آتی ہے، یعنی مضاف جو ہے وہ حالت مفعولی میں چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یا بنینا، یا بنینا اسرائیلا۔ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر یا حرف ندا لگ جائے تو مضاف جو ہے حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا جاتا ہے، تو یہاں بنینا دیکھیے، بنینا حالت مفعولی میں گیا، اور قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا نون اعرابی گرے گا، تو یہاں اس کا نون اعرابی گرائیے تو یہ بن جائے گا یا بنی اسرائیلا، یا بنی اسرائیلا۔ اب قرآن مجید میں یہ دو مثالیں ہمارے لیے ایک بڑا صنعت کا درجہ رکھتی ہیں کہ یہاں دیکھیے اس کا نون اعرابی گرا ہے، اور یہاں بھی نون اعرابی بھی گرا ہے، اور حرف ندا کا استعمال بھی ہوا ہے۔ تو ان دو مثالوں سے ہم نے آپ کے سامنے مرکب اضافی کو منادہ بنانا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتاب کے پیج نمبر 102 پہ اس کی ساری قرآنی مثالیں دی گئی ہیں، حوالہ جات کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے تو اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو سوال بھی، اور اگر کوئی نئی بات پوچھنی ہو تو تب بھی آپ وائس میسج میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر ہمارے سارے جو پروگرامز ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو ترجمے کے اعتبار سے آسان کر کے پیش کریں۔ کسی کا ترجمہ لکھا ہوا وہ ہم پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جب خود سے ترجمہ کر کے آدمی وہاں تک پہنچے تو اس کے اندر وہ فہم پتہ چلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔